بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم قصص الانبیاء کے پروگرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ عیسیٰ ان کا نام تھا، ابن مریم کے نام سے منسوب ہوئے اور مشہور ہوئے، اور مسیح ان کا لقب تھا یا ان کی صفات میں سے ایک صفت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ کیا۔ ویسے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں رشتہ دار تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ تھی۔ حضرت یحییٰ کی پیدائش اس طرح کہ آپ اس عمر میں پیدا ہوئے کہ جب آپ کے والدین کی عمر 100 کے قریب تھی، اور یہ وہ عمر تھی کہ جس میں ایک مرد بہت بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے اور ایک عورت بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ بانجھ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر قرآن پاک میں متعدد مقام پر کیا اور اکٹھا کیا۔ ان دونوں کی ولادت میں ایک چیز قدر مشترک تھی، اور وہ کہ ان کی ولادت اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت سے نہیں بلکہ قانون قدرت سے ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ یہ آیت ہے قرآن پاک کے 16ویں پارہ میں سورہ مریم کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام مریم رکھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے موسوم کر دیا۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اسلام میں جتنی وسعت ہے شاید اس قدر وسعت دوسرے مذاہب میں نہ ہو۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک، احادیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ملت ابراہیم کے پیروکار جو دو بڑے مذاہب ہیں ان کے مقتداؤں پیشواؤں کا ذکر بھی قرآن پاک میں بڑے احترام کے ساتھ ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ہو، مومن کہلائے، اور پھر انبیاء بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا ذکر محبت، عقیدت، پیار اور احترام کے ساتھ نہ کریں۔ قرآن پاک کے انہی تذکروں کی وجہ سے
اسلام کے اندر وہ وسعت پیدا ہوئی کہ وہ سب مذاہب کے پیروکاروں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتا ہے، کیونکہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے جذبات احساسات کا خیال رکھیں۔ اور انسان کی زندگی میں سب سے جو حساس اور اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ مذہب ہے، اور پھر مذہب کو جو پیش کرنے والا ہوتا ہے وہ ہر مذہب کے پیروکار کے لیے سب سے مقدم اور محترم ہوتا ہے۔ دنیا پوری میں کوئی بھی مسلمان کسی بھی پیغمبر کے بارے میں کم و بیش کہتا ہوا آپ نہیں سنیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت جتنے بھی انبیاء ہیں جن کی اقتداء کرتے ہیں ابراہیمی مذاہب کے افراد، ان سب کا احترام اسلام مسلمان کو سکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے نام سے ایک صورت موسوم کی اور ایک صورت مریم علیہ السلام کے نام سے منسوب کی، اور قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد من الرسل، کہ ایک مسلمان اللہ کے انبیاء اور رسل میں کوئی تفریق نہیں کر سکتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جو مسلمان اور مومن ہونا چاہتا ہے جتنا اس پر ضروری مجھ پر ایمان لانا ہے اتنا ہی ضروری اس پر تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ہے۔ کسی ایک بھی پیغمبر اور کسی ایک بھی رسول کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، خواہ دن میں 1000 بار بھی کلمہ پڑھ لے۔ الحمدللہ اسلام کے اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے ان لوگوں کو جو اسلام پر تنقید کرتے ہیں، اور اسلام کے جو مثبت پہلو ہیں ان کو پیش نہیں کرتے۔ منفی تو پہلو ہے ہی نہیں اسلام میں، اور کسی بھی مذہب میں منفی پہلو ہوتا ہی نہیں، کیونکہ مذہب اور دین کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی مخلوق کو منفی سرگرمیوں کی دعوت نہیں دے سکتا، منفی سرگرمیوں کی تبلیغ نہیں کر سکتا، منفی سرگرمیوں کی طرف بلا نہیں سکتا۔ یہ ہم انسان ہیں کہ اپنے دیے ہوئے خدا کے مذہب کو اپنی خواہشات کے روپ میں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے زمین پر فساد پھیلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ آپ ایک طرف بیٹھ کر بیت المقدس میں عبادت کر رہی تھیں، فاتخذت من دونہم حجابا، اور اس عبادت کرتے ہوئے آپ نے اپنے اہل اور اپنے درمیان ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ آپ اس پردے میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت میں مشغول تھی کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا جس نے ایک بشر کی شکل اختیار کی ہوئی تھی، جو بشر تندرست تھا، توانا تھا، جوان تھا، خوبصورت تھا۔ جب وہاں بشر یعنی انسان کو دیکھا تو حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، آپ فرمایا میں تجھ سے اللہ کی پناہ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تم متقی ہے، کہ تو اس وقت تنہائی میں خلوت میں میرے پاس جو آیا ہے
اگر تو رب سے ڈر اور خوف رکھتا ہے تو تجھے یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے اس خوف کو دیکھ کر کہ وہ شاید آنے والے کو سمجھ رہی تھی کہ یہ غلط آدمی ہے جو ایک عورت کو تنہائی میں دیکھ کر بیٹھا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ حضرت مریم فرماتی ہیں کہ ابھی میں نے یہ بات کی ہی تھی کہ وہ آنے والا بولا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک صاف ستھرا اچھا بیٹا عطا کر دوں۔ قالت، حضرت بی بی مریم بولی انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، ولم اک بغیہ، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، سرکش اور نافرمان بھی نہیں ہوں۔ جب یہ بات اس آنے والے نے کی تو حضرت بی بی مریم نے اس کا جواب دیا تو اس نے کہا فرشتے نے قال کذالک، بس ایسے ہی ہو جائے گا۔ ایسے سے کیا مطلب؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سخت بڑھاپے کی حالت میں بیٹا عطا فرمایا؟ تو کیسے ہو گیا تھا؟ اللہ کی قدرت سے ہوا تھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں جب وہ سخت بوڑھے تھے اور آپ کی بیوی نے کہا کہ میں بانجھ ہوں، اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے عطا فرمائے، ایک حضرت بی بی سارہ سے، ایک بی بی ہاجرہ سے اللہ نے اولاد فرمائی۔ کذالک، ایسے ہی، یعنی کیا مطلب کہ تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا؟ تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت حوا کو اللہ نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا؟ خدا کی قدرت ہے کہ جس کو جیسے چاہے جب چاہے پیدا کر دے۔ اب قرآن پاک نے یہاں تک بیان کیا، آگے احادیث میں آتا ہے کہ حضرت وہ جو آنے والا فرشتہ تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، تو انہوں نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے منہ میں پھونک ماری، جس سے آپ اسی وقت حاملہ ہو گئیں، پھونک سے حاملہ ہو گئیں۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو وہ کس انداز سے دنیا میں لاتا ہے۔ رب نہیں محتاج ہمارے پیمانوں کا، ہمارے انداز کا، ہماری سوچ کا محتاج نہیں۔ وہ رب جیسے چاہے جب چاہے جس کو چاہے زمین پر لے آئے، پیدا کر دے، تخلیق فرما دے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں، بشریت کے روپ میں حضرت بی بی مریم کے پاس آئے، اور قرآن نے کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ تندرست، صحت مند، توانا انسان تھے۔ سبحان اللہ، وہ رب کتنا قادر ہے کہ ایک وہ مخلوق جو نور سے پیدا ہوئی، ملائکہ نور سے ہیں نا، جبرائیل بھی ملائکہ میں سے ہیں، وہ بھی نور سے ہیں، نور سے پیدا ہونے والی مخلوق کو انسانی شکل میں، انسانی شباہت میں، بشریت کے لبادے میں ان کو زمین پر بھیج دیا، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اس لبادہ بشریت میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کو پورا کیا، اور پھر واپس اللہ کے پاس اسی نورانی جسم میں واپس لوٹ گئے۔ یہ رب کی قدرت ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے
کہ آپ اللہ کا نور ہوتے ہوئے جب رب نے آپ کو زمین پر بھیجنا تھا تو لباس بشریت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پر بھیج دیا۔ یہ تو کوئی اتنا مشکل مسئلہ ہی نہیں کہ جسے سمجھا نہ جا سکے، یہ تو بڑا آسان سا مسئلہ ہے۔ مسئلہ آسان تھا اور قرآن کی اس آیت نے اسے اور آسان کر دیا۔ اس لیے کہ آپ اگر کوئی بات بھی سمجھنا چاہتے ہیں دین کی تو اس کو قرآن سے سمجھیے، اگر قرآن سے نہیں سمجھ آتی تو پھر حدیث کی طرف آئیے، کیونکہ حدیث اس کی تشریح ہے۔ متن سے سمجھ نہ آئے تو پھر شرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ مگر یہ مسئلہ تو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ انہوں نے کہا انا رسول ربک، میں تیرے رب کا فرشتہ بھیجا ہوا ہوں۔ حدیث میں جبرائیل علیہ السلام تھے، جبرائیل علیہ السلام نور تھے، لیکن اس وقت ایک توانا، طاقتور، خوبصورت، جوان انسان کی شکل میں حضرت بی بی مریم کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اور جب زمین پر بھیجنا تھا، انسانوں میں، بشر میں بھیجنا تھا، تو انہیں انسان اور بشر اور آدمیت کا لباس پہنا کے بھیجا۔ اب یہ وقت کا فیصلہ اللہ کرتا ہے کہ کتنے وقت کے لیے لباس پہنا کے بھیجنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو چند منٹوں کے لیے بھیجا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سالوں کے لیے بھیجا۔ یعنی یہ مسئلہ واضح ہو گیا اور حل ہو گیا کہ کسی نور کا بشر بن کے زمین پر آنا یہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، اور صرف درجہ فکر میں ممکن ہی نہیں بلکہ وقوع پذیر ہو چکا ہے ایسا۔ ہم اب آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام جب حاملہ ہوئیں تو انہوں نے ایک دور جگہ بنا لی، اور آپ بھی کیونکہ خادمہ تھیں، بیت المقدس کی خادمہ تھیں آپ وہاں پر، اور آپ کے ساتھ ایک آپ کا رشتہ دار تھا جس کا نام یوسف نجار تھا، وہ بھی وہیں تھا۔ اب اس نے آثار اور علامات سے پہچان لیا کہ مریم تو حاملہ ہے۔ اب وہ بڑی مشکل سے انہوں نے اس بات کو چھپایا ہوا تھا۔ ایک دن جب ان کے بس اور طاقت میں نہ رہا چھپانا، ان حضرت مریم علیہ السلام سے جا کے گفتگو کی کہ میرا دل کرتا ہے میں لوگوں کو جا کے بتاؤں کہ تم بغیر خامد کے، شادی کے تم حاملہ ہو گئی ہو، مگر تمہاری رسوائی کے ڈر سے میں بتاتی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی مریم نے فرمایا کہ پہلے تم مجھ سے بات کر لو، اگر نہ سمجھ آئے تو پھر بتا دینا لوگوں کو۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی درخت بغیر بیج کے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں پیدا ہوتا۔ تو بغیر خامد کے کیسے، بغیر مرد کے کیسے بچہ پیدا ہو جائے گا؟ کیسے پیدا ہو جائے گا بچہ؟ نہیں پیدا ہو سکتا بچہ پیدا۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں بچہ پیدا ہو سکتا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے باپ کا نام بتاؤ، حضرت آدم کی ماں کا نام بتاؤ۔ تم کہتے ہو کہ باپ کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہوتا، تو حضرت حوا کے باپ کا نام بتاؤ، ان کی ماں کا نام بتاؤ۔ وہاں تو باپ اور ماں دونوں نہیں ہیں، تو کیا حضرت آدم دنیا میں نہیں آئے؟ کیا حضرت حوا نہیں دنیا میں آئیں؟ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی ماں ہے تو باپ نہیں ہے نا، تو وہ رب تو قادر ہے کہ دونوں کے بغیر بچہ پیدا کر دیں۔ تو وہ مطمئن ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جب آپ کے حمل کے آثار زیادہ بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کھجور کی جڑ میں جا کے بیٹھ جائیں۔ تو ایک کھجور کا درخت تھا، اس کی جڑ میں جا کے آپ نے بسیرا کر لیا۔ اور یہ جو ہر وقت آپ کو خوف تھا کہ میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گی، اس خوف اور اس ڈر کی وجہ سے آپ نے
یہ کہا اور یہ زبان سے الفاظ نکلے، بے ساختہ الفاظ نکلے آپ کی زبان سے، وہ یہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تو آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ گھبرا نہیں، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیرے قدموں کے نیچے ایک نہر بہا دی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور ہم نے اس کھجور کے درخت کو تیرے لیے سرسبز و شاداب کر دیا، کھجوریں پیدا کر دی ہیں، آپ اس کی شاخیں ہلاتی جا اور کھجوریں کھاتی جا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَهُ، اور تو کھا اور پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ اب یہاں پر کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات کی ہیں۔ آنکھوں کو ٹھنڈا کر، آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا تو اولاد سے ہوتا ہے نا، کوئی کھجور کے پانی، کھجور کھانے سے یا پانی پینے سے تو آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، تو اولاد کو دیکھ کے ہے نا ٹھنڈا ہوتی ہیں آنکھیں انسان کی، جس طرح قرآن پاک میں مختلف مقامات میں ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری بیوی کو، میرے بچوں کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں۔ تو یہ آیات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اور وہ جو نہر نکلی جس کا ذکر قرآن نے کہا کہ ہم نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک نہر چلا دی ہے، وہ نہر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی رگڑنے سے پیدا ہوئی، اور اس ایڑی سے نہر بھی پیدا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے جو درخت خشک تھا کھجور کا وہ دوبارہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَا نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بشر نظر آئے، انسان نظر آئے، تو اسے کہنا کہ میں نے اللہ کی نظر منت مانی ہوئی ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو ان کی قوم ان کے پاس آئی کہ جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھیں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے ایک بہت بری بات کی ہے۔ یہ برا کام ہوا ہے، برا نتیجہ تیری گود میں ہے۔ تو حضرت مریم نے جب یہ ان کی بات سنی تو ان کا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بری نہیں تھی۔ جب یہ انہوں نے باتیں کی تو اللہ نے کہا ہوا تھا کہ بولنا نہیں آپ نے، تو فاشارت الیہ، آپ نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں کہ جو ابھی پنگھوڑے میں ہے، وہ کیسے بات کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ادھر سرداروں نے یہ کہا اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ایسا بولے کہ آپ نے ایک لمبی گفتگو فرمائی، اور اس گفتگو میں آپ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے، اور مجھے اللہ نے باعث برکت بنایا ہے، جہاں میں ہوتا ہوں وہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے،
اور مجھے اللہ نے نماز کی وصیت فرمائی ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا وبرم بوالدتی، میری ماں بے عیب ہے، میری ماں پاک ہے، اور جو تم الزام لگا رہے ہو اس سے مبرہ ہے۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ اکبر، اور اس نے مجھے نہیں بنایا جبار، شقی، زبردست اور بدبخت۔ والسلام علیہ، سلامتی ہے مجھ پر، یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ ہوں گا۔ یہ ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سورۃ الکہف میں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، اس کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ولادت ہی معجزہ نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے زیادہ معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ زمرہ انبیاء میں سب سے زیادہ معجزے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور انبیاء میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ اور وہ کیا معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی ایک مورتی بناتے، اور مورتی بنا کر اس پرندے میں پھونک دیتے، اور پھونکنے کے بعد حکم دیتے ہیں کہ اڑ اللہ کے حکم سے، تو پرندہ زندہ ہو کے اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا معجزہ، اتنا بڑا معجزہ، یہ تو یا تو ممکن ہے اللہ کے لیے کہ مٹی سے کوئی پرندہ بنائے اور اسے اڑا دے، یا پھر ممکن ہے روح اللہ کے لیے۔ اور دوسرا معجزہ آپ کا کیا تھا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ آپ کے پاس مادرزاد اندھے آتے ہیں اور برس کے نشان والے لوگ آتے ہیں، آپ ان پر ہاتھ پھیرتے، اللہ ان کو شفا دے دیتا ہے۔ اس زمانے میں طب بڑے عروج پر تھی، مگر اس عروج کی طب میں بھی ان دو بیماریوں کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ جو علاج کسی طبیب، کسی ڈاکٹر، کسی معالج کے پاس نہ ہو، ان بیماریوں کے علاج اللہ کے نبیوں کے پاس مل جاتے ہیں۔ کتنی بڑی طاقت اور قدرت ہوتی ہے اللہ کے نبیوں کے پاس۔ مت کہا کرو کہ نبی اور رسول تو ہم جیسے ہیں، ارے ہم تو مجبور ہیں، مقہور ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، بے بس ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی شان اور عظمت اور قدر اختیار دیکھیے کہ جو علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، وہ مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، آپ اس پر ہاتھ پھیرتے، اس کی بینائی ہو جاتی ٹھیک، ہاتھ پھیرتے تو وہ سفید نشان اس کے چہرے سے، جسم سے مٹ جاتے تھے۔ اس کے بعد اور کیا معجزے تھے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ کا لقب روح اللہ ہے، روح اللہ، آپ اللہ کی روح تھے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی آپ کے پاس مردہ آئے اور آپ اس میں روح نہ پھونک دیں؟ اور اس کے بعد آپ کا معجزہ قرآن پاک کہتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم جو گھروں میں کھا کے آتے ہو یا گھروں میں چھپا کے آتے ہو، وہ سب میں تمہیں بتا سکتا ہوں، وہ سب تمہیں میں دکھا سکتا ہوں۔ یہ آپ کے معجزات ہیں، یہ آپ کے کمالات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا ذکر اور آپ کی ولادت کا ذکر، ان سارے ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ تم یہ یقین پیدا کرو
کہ جو رب کے نبی و رسول ہوتے ہیں وہ بہت ممتاز اور منفرد ہوتے ہیں، رب کی کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ تم یہ یقین پیدا کرو کہ جو کام اللہ کے نبی اور رسول کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تم یہ یقین پیدا کر لو کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے ایک مورتی پرندے کی بنا کے اس میں روح ڈال سکتے ہیں تو کیا اللہ تمہیں مرنے کے بعد تم میں روح ڈال کے تمہیں زندہ نہیں کر سکے گا؟ جب زندہ ہونے کا یقین دوبارہ زندہ ہونے کا یقین تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تو بہت ساری بیماریاں، بہت سارے عیب، بہت سارے گناہ، بہت سارے غلطیوں اور خطاؤں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ دوبارہ زندہ ہونے کے ساتھ یہ عقیدہ خود بخود ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو کس لیے زندہ ہوں گے؟ صرف اس لیے کہ ہمیں دنیا میں گزاری ہوئی زندگی اور اس کے اعمال کا جواب دینا ہے۔ انسان کو سب برائیوں سے، گناہوں سے ایک چیز ہی روک سکتی ہے، وہ یہ کہ جب اسے یقین ہو جائے کہ مجھ سے میرے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات میں جو دوبارہ زندہ کر دینے کی بات تھی وہ بتا کر، وضاحت کے ساتھ بتا کر اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی کہ کسی آن بھی یہ نہ بھولنا کہ تمہیں قیامت کے دن عدالت کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا اور تمہارے ہر عمل کی تمہیں جزا ملے گی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تمہارا ایک چھوٹا سا عمل نیکی کا، اس کی بھی جزا تم دیکھو گے، اور تمہارا ایک چھوٹا سا عمل برائی کا، اس کی بھی جزا تم دیکھو گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات میں رب کی قدرت کا یقین پیدا کریں، انبیاء کی عظمت پر ایمان پیدا کریں اور مر کر اٹھنے کا عقیدہ اپنے دل میں مضبوط سے مضبوط تر کر کے بٹھائیں تاکہ ہم سیدھے راستے پر چلتے ہوئے جنت میں جانے کے قابل ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔